तारण ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि खान साहब जो कहते हैं उनको वही पका पकाया खाना हर चीज़ मिलती है, साइकिल, 2 कमरे, गैलरी, उन्होंने बड़ी चीज़ें गिनवाई कल। जी मैं इसका जवाब देता हूँ। अता तारण साहब ने 2 बातें की हैं। पहली बात, उन्होंने अपनी वजारत का आगाज़ ही झूठ से कर दिया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं अब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के चक्कर में मुहिम शुरू की हैं, जिसकी हमारे चेयरमैन साहब ने और PTI ने खुल के तरदीद की। ऐसे झूठ से परहेज़ करना चाहिए। ये बदगुमानियाँ आवाम के जहनों में पैदा की जा रही हैं कि गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो पाकिस्तान में वो मईशत के हवाले से कोई नुकसान देना चाहती है। गलत है, लघु हैं, बेबुनियाद हैं। दूसरी बात, जो उन्होंने पिक्चर पोर्ट्रे किया है कि जी खाने हैं, साइकिल हैं, कमरे हैं, ये सारी बात गलत बयानी है। खान साहब को एक सेल में रखा गया है, साबिक वज़ीर आज़म होने के बावजूद और सुपीरियर क्लास को एंटाइटलमेंट होने के बावजूद खान साहब को कोई सहूलियात नहीं दी गई हैं। जेल के कानून में खुद प्रोविज़न है कि कोई भी जेल का कैदी या वलाती अपने खर्चे पे अपना खाना खा सकता है। ऐसे बहुत सारे कैदी वलाती हर जेल में होते हैं, अडियाला में भी हैं, जो अपने खर्चे पे अपनी मर्जी का खाना, और वो मर्जी का खाना भी इस तरह नहीं है। कुछ चंद आइटम हैं जो जेल मेन्यूअल में प्रोवाइड किए गए और उसी के मुताबिक खाना दिया जाता है। जो वो बता रहे हैं कि इतने कमरे हैं, ये सब सरासर झूठ है। खान साहब जो हैं इंतहाई नामसाइद हालात का शिकार हैं, लेकिन उसका हौसला है, उसकी इस्तेकामत है कि वो इन तमाम मसाइल का डट के मुकाबला करे। अली अमीन गंडापुर के इमरान खान से गुफ्तगू भी नहीं करने देता था अंदर मीडिया से। आज मैं देख रहा था कि उसकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, सुपरिटेंडेंट जेल जो है उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, हमें इनका इदराक है। बहुत बड़ी जेल है और हम ये नहीं चाहते हैं कि अपने मकसद के असूल के लिए सरकारी मुलाजिमीन को तख्ते मश्क बनाएं। अलबत्ता आज अदालत के सामने मैंने कहा, 7 माह से खान साहब के साथ हमारी मुलाकातें वकला की। कानून कहता है कि वकला की बातचीत को कोई दूसरा आदमी समाप्त नहीं कर सकता है। इस पे सरदार एजाज इसाक साहब ने रिट अलाउ की और डायरेक्शन दी जेल हुकाम को कि आइंदा वकला की मीटिंग में कोई जो है इनका अमले का आदमी नहीं बैठेगा। जिसकी वायलेशन हुई, जिस पे मैंने तमीनी अदालत की दरख्वास्त सुपरिटेंडेंट के खिलाफ दायर की और अब सुपरिटेंडेंट जेल ने जो है यकीन दहानी कराई। आज हमारी मुलाकात है और इंशाअल्लाह पहली दफ़ा होगा कि हमारी मुलाकात में कोई जेल हुकाम का बंदा नहीं बैठा। अच्छा सर, अली अमीन गंडापुर की कल मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, तो अब एक तो PTI के जो लोग हैं वो तनकीद कर रहे हैं, ख़ासतौर पे वर्कर, और दूसरे नंबर पे नून लीग ये तासुर दे रही है कि जैसे जाली हुकूमत को अब PTI ने तस्लीम कर लिया। जो बयानिया था धांधली के हवाले से वो आपका ठूस हो गया था। नहीं, देखो ऐसी बात नहीं है। वो सूबे का वज़ीर आला है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव, और सूबे के जो बहुत सारे फंड है वो बाकी हुकूमत में देने हैं। वर्किंग रिलेशन बहरहाल इफेक्टिव हुकूमत भी समझो वर्किंग रिलेशन रखना है, और वर्किंग रिलेशन की खातिर वो इधर आया हुआ था और अपना डिमांड उसने करना था। तो जिसने वज़ीर आज़म के ऑफिस को ऑक्यूपाई किया उसी से मुतालबा किया जाएगा। तो ये जो तनकीद कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बिल्कुल उनका मुलाकात बड़ा ज़रूरी था और मुलाकात हुई है, और इंशाअल्लाह ताला इसकी पेशरफ कमेटी बनेगी और KP की हुकूमत को अपना ड्यू शेयर मिलेगा। बहुत नहीं, वो जो नोटिस इशू हुआ है वो इलेक्शन कमीशन का केस है, वो ऐसा नहीं है जिससे उसकी सीट वगैरह। अहमद खान नियाज़ी साहब का वकील था, तो लिहाजा इनकी इजाज़त से मैं आपसे हम कलाम हूँ। आज पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट के उस हुक्मनामे को हमने चैलेंज किया था, जिसके ज़रिए इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के साथ मुलाकातों पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगाई गई थी। आज उसमें समाअत हुई, आप के कुछ दोस्त वहाँ पे मौजूद थे, और अदालत ने जो है तमाम केस का बारीकी से जायज़ा लेने के बाद और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला को सुनने के बाद ये करार दिया है कि चूँकि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने एक हुक्मनामे के ज़रिए और जेल हुकाम के कंसेंट से 2 अयाम मुलाकातों के लिए रखे थे, और वो मुलाकातें हर हालत में होंगी। और आज भी शेड्यूल डे हैं, मंगलवार और जुमेरात। तो आज के दिन जो मुलाकात हैं वो मुलाकात होगी, और इन अहकामात का ICA पे कोई इतलाक नहीं होगा और ना इन मुलाकातों को रोका जाएगा। तो लिहाजा
آج عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ جو نئے پارلیمنٹیرینز آئے ہیں میں سینیٹرز، اور ان کی بہت ساری کنٹمپٹ پٹیشن بھی پینڈنگ ہے اور جیل حکام کو بھی اس حوالے سے انتظامی مسائل کا سامنا ہے، تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ خان صاحب سے مشاورت کے بعد آج یا کل کسی روز جیل حکام کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایس او پی پہ منظوری دیں گے کہ نئے لوگوں کی ملاقات کا طریقہ کار ہم وضع کر سکیں، تاکہ وہی لوگ خان صاحب سے مل سکیں جن کے ساتھ خان صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہر ایک آدمی ریٹ جو ہے عدالت میں دائر کرے کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں اور خان صاحب کی اس میں کنسنٹ نہ ہو، تو لہٰذا ایس او پی بھی آج خان صاحب سے ملنے کے بعد آج بن شکور صاحب، میں عمیر نیازی صاحب اور رانجھا صاحب، ہم 4 وکلاء خان صاحب سے ملیں گے، 3 بجے ہماری ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ جو بھی آگے پیش رفت ہوگی پھر آپ کو آگاہ کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آخر میں ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی جو ہے نا تھوڑی سی استفسار ہوئی ہے جج صاحب کی طرف سے، سادہ زبان میں بتائیے گا کہ تاکہ عام لوگ سمجھ سکیں کس بات پہ ہوئی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اور سپرنٹینڈنٹ جیل یہ سرکاری لوگ ہوتے ہیں، اب ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو تھریٹ الرٹ کا جواز بنایا گیا۔ اچھا ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، آج بڑی ایک حیران کن انکشاف ہوا ہے، ان کے دستاویزات دیکھ کے پتہ چلا کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ 3 دہشت گرد افغانی گرفتار ہوئے کوئی 7 مارچ کو، وہ افغانی جو تھے آج آئی پی کی رپورٹ سے پتہ چلا کہ وہ تو جنوری میں گرفتار ہوئے تھے، تو جنوری میں گرفتار شدہ لوگوں کی گرفتاری انہوں نے 7 مارچ کو بتا دی۔ اب اس کے پیچھے اب یہ بھی دیکھنا ہوگا، اتنا بڑے جھوٹ اگر یہ بول رہے ہیں تو یہ نقشے تھے بھی یا نہیں تھے، وہ افغانی کس کھاتے میں گرفتار ہوئے ہیں، پوری جو ہے آج تحریری طور پر انہوں نے دیا ہے کہ وہ جو دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں پنڈی میں وہ جنوری کے مہینے میں گرفتار ہوئے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے گرفتار شدہ لوگوں کو اب اس کام کے لیے استعمال کیا انہوں نے کہ تھریٹ الرٹ کے جواز کی جسٹیفیکیشن کے لیے ان کی گرفتاری کو کوٹ کیا گیا۔ جو سپرنٹینڈنٹ جیل اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صاحب کا استفسار ہوا وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کل کے عدالت میں کہ جی جو حکم ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کا وہ اس کا اطلاق اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر جو ہے وہ جو ہے رول کرے گا، وہ تابع نہیں ہے بلکہ انتظامی حکم تابع ہیں عدالتی حکم کے۔ تو وہ ادھر ادھر کی انداز میں یہ بتا رہے تھے کہ ہماری کنسنٹ نہ لکھی جائے، تو اس دوران جو ہے وہ تھوڑی سی یہ باتیں ہوئی۔ ایک چیز کا صرف عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ تو آپ چیف منسٹر سے پوچھیں۔ نواز شریف کی طبیعت سرکار کے پیسے سرکار کے، اور یہی لوگوں کو خدشہ ہے کہ یہ حکومت خود بحران ہے، یہ ملک و عوام کو بحرانوں سے نہیں نکال سکتی۔ کسی کو غیر ضروری طور پر غیر طریقے سے جو اس کا انٹائٹل نہیں ہے اس کو پروٹوکول دینا یہ بالکل غلط ہے اور ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور ایک مذمت اور ہم بھی کرتے ہیں، انہوں نے سرکاری آٹے کے تھیلے پہ نواز شریف کی تصویر چسپاں کر دی ہے، اور اس کے علاوہ پیاز اور کیلے کی دیگر صوبوں کو ترسیل جو ہے روک دی ہے۔ رمضان کے مہینے میں دوسرے مسلمان پاکستانیوں کے ساتھ ایسے عمل کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھو وہ جو تصویریں انہوں نے پبلش کروائی تھی اس پہ سپریم کورٹ نے پہلے سوموٹو لیا تھا، ثاقب نثار صاحب نے ججمنٹ دیے اور یہ سب کچھ ختم کروایا تھا کہ اس میں لیڈرشپ اپنا نام نہیں دے گی اور لیڈرشپ اپنے پبلسٹی پبلک پیسوں پہ نہیں کرائے گی، اس لیے اس کو اپنا وزٹ جو ہے ان کی وہ ہیلی کاپٹر سے کرتی ہے، آپ نے دیکھے ہیں، تو لہذا وہ پیاز کی قیمت سے اتنی بچت نہیں ہوگی جتنا خرچ ہیلی کاپٹر پہ آ رہا ہے۔ وہ گاڑی کے لیے انہوں نے 2.72 کروڑ کا بل جو ہے وہ منظور کروایا گاڑی کی رینوویشن کے لیے، ٹائر چینج کروانے۔ یہ مریم نواز کی گاڑی کے لیے سر کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے ہمیں علم ہوا ہے کہ کچھ سعودی کمپنیاں یہاں پاکستان میں آ کے جو منصوبہ ہے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں $25 بلین تک، تو لہٰذا لازماً پھر اس کے لیے تصرف میں لانے کے لیے بھی کچھ عوامل تو انہوں نے ڈھونڈنے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور ایسے کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی کمپرومائز ہو جائے کسی صورت۔ ہمارا صرف ان سے مدعا یہی تھا، کل بھی میں نے سپرنٹینڈنٹ جیل سے ایک ریکویسٹ کی کہ آپ کے ساتھ ایک مسئلہ پہلے سے طے ہو چکا ہے اور وہ ہے ٹیوزڈے اور تھرسڈے، اور آپ ہمیں جب ملاقات کے لیے دیتے ہیں
تو ان کو معلوم ہے کہ ہم ایون وکلا بھی جب جاتے ہیں تو ہمیں میکسیمم 30 منٹس کا ٹائم دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا, 30 منٹ سے کبھی زیادہ ٹائم نہیں دیا. اور ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بس ٹائم پورا ہوگا, اب چلیں فیملی کے ساتھ. تو یہ میکسیمم ٹائم ہے. ہم نے ان کو کہا تھا کہ یہ 2 دن یہ تقریباً 10واں ریپیٹیشن ہے جو اس کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو گیا. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ملاقات کا سلسلہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ سلسلہ ہمارا جاری رہے. اب چونکہ حالات بہتر ہے اس لیے ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ابھی باہر ہے ان کا بھی رائٹ ہے, باقی لوگ ملتے ہیں تو وہ بھی وزیٹیشن کا سپریٹ رائٹ ہے. وکیلوں کا سپریٹ تھا اور جو باقی وزیٹیشن ہے وہ رائٹ سپریٹ ہے. اس لیے ہم انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ سارے پریکاشنز لے لیں. ہم کسی صورت آپ کی سیکیورٹی ریسک کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. ہم سیکیورٹی کو کسی صورت نہیں آنے دیتے کہ آپ کہیں کہ ہر صورت. ہم نے صرف ان کو کہا تھا جو آپ کا پروٹوکول ہے اس سے ہم گزر کر کے آئیں گے, لمٹ کر کے. ہم نے کل ان سے ریکویسٹ کی تھی, پہلے 6 کی اجازت ہے, آج 4 کی اجازت ملی, لیکن یہ اجازت ہونے چاہیے تاکہ ہماری بھی تسلی ہو اور اس بات کی بھی تسلی ہو کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے اور سیکیورٹی جو ہے وہ سیریس نظر نہیں آ رہی. کل بھی جو سماعت ہوئی اس میں بیرسٹر علی ظفر نہیں پیش ہوئے, وہ یہاں موجود تھے. آج پیش ہوئی نہیں. دیکھیے وہ بڑی بہت سیریس ایشو ہے اور ہم نے سیریسلی لیا ہے. اور ہماری 80 سیٹ ہے, 78 سیٹ ہے, 67 سیٹ وومن کی ہے اور 11 جو ہے نان مسلم کی. پشاور ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ ہے, ہیئرنگ ہو گئی ہے اور جج صاحبان نے فرمایا کہ 1 بجے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ڈیسیجن آئے. مروت صاحب